صل على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام طبرانی مشہور محدث ہیں، بہت سی تصانیف فرمائی ہیں۔ کسی نے ان کی کثرت تصانیف کو دیکھ کر پوچھا کہ کس طرح لکھیں؟ کہنے لگے کہ 30 برس بوریے پر گزار دیے، رات دن بوریے پر پڑے رہتے تھے۔ ابو العباس شیرازی کہتے ہیں کہ میں نے طبرانی سے 3 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بڑی شدت کے ساتھ ناسخ اور منسوخ احادیث کی تحقیق فرماتے تھے۔ کوفہ جو اس زمانے میں علم کا گھر کہلاتا تھا، کوفہ میں جتنے محدثین تھے سب کی احادیث کو جمع فرمایا تھا، اور جب کوئی باہر سے محدث آتے تو شاگردوں کو حکم فرماتے کہ ان کے پاس کوئی ایسی حدیث ہو جو اپنے پاس نہ ہو تو اس کی تحقیق کرو۔ ایک علمی مجلس امام صاحب کے یہاں تھی جس میں محدث، فقیہ، اہل لغت کا مجمع تھا۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اس مجلس میں اس پر بحث ہوتی، اور بعض مرتبہ ایک مہینہ بحث رہتی۔ اس کے بعد جب کوئی بات طے ہوتی تو وہ مذہب قرار دی جاتی اور لکھ لی جاتی۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ کے نام سے کون ناواقف ہوگا؟ احادیث کا کثرت سے یاد کرنا اور یاد رکھنا ان کی خصوصی شان تھی، اور قوت حافظہ میں ضرب المثل تھے۔ بعض محدثین نے ان کا امتحان لیا اور 40 حدیثیں ایسی سنائیں جو غیر معروف تھیں۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے فوراً سنا دی۔ خود امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک شیخ کی احادیث کے 2 جز نقل کیے تھے۔ اتفاق سے ان سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے درخواست کی کہ وہ دونوں جز احادیث کے استاد سے سن بھی لوں۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ جز میرے پاس ہے، مگر استاد کی خدمت میں گیا تو بجائے ان کے 2 سادے جز ہاتھ میں تھے۔ استاد نے سنانا شروع کیا۔ اتفاقاً ان کی نظر پڑی تو میرے ہاتھ میں سادے جز تھے۔ ناراض ہو کر فرمایا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے قصہ بیان کیا اور عرض کیا، آپ جو سناتے ہیں وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ استاد کو یقین نہ آیا، فرمایا، اچھا سناؤ۔ میں نے سب حدیثیں سنا دی۔ فرمایا کہ یہ تم کو پہلے سے یاد ہوں گی؟ میں نے عرض کیا کہ اور نئی حدیثیں سنا دیجئے۔ انہوں نے 40 حدیثیں اور سنا دی۔ میں نے ان کو بھی فوراً سنا دیا اور ایک بھی غلطی نہیں کی۔ محدثین نے جو محنتیں احادیث کے یاد کرنے میں، ان کو پھیلانے میں کی ہیں، ان کا اتباع تو درکنار، ان کا شمار بھی مشکل ہے۔ قرطبہ ایک محدث ہیں، زیادہ مشہور بھی نہیں ہیں۔ ان کے ایک شاگرد داؤد کہتے ہیں کہ لوگ ابو حاتم وغیرہ کے حافظے کا ذکر کرتے ہیں، میں نے ان سے زیادہ حافظ نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا، کہنے لگے کہ ان کتب میں سے جون سی دل چاہے اٹھا لو، میں سنا دوں گا۔ میں نے کتاب الاشربہ اٹھائی، وہ ہر باب کے اخیر سے اول کی طرف پڑھتے گئے اور پوری کتاب سنا دی۔ ابو زرعہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ اسحاق بن راہوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ حدیثیں میں نے جمع کی ہیں اور 30,000 مجھے زبانی یاد ہیں۔ ابو سعد اصبہانی بغدادی 16 سال کی عمر میں ابو نصر کی احادیث سننے کے لیے بغداد پہنچے۔
راستے میں ان کے انتقال کی خبر سن کر بے ساختہ رو پڑے، چیخیں نکل گئیں کہ ان کی سند کہاں ملے گی۔ اتنا رنج کے رونے میں چیخیں نکل جائیں جبھی ہو سکتا ہے جب کسی چیز کا عشق ہو جائے۔ ان کو مسلم شریف پوری زبانی یاد تھی اور حفظ ہی طلباء کو لکھوایا کرتے تھے۔ 11 حج کیے، جب کھانا کھانے بیٹھتے تو آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ ابو عمر ضریر پیدائشی نابینا تھے مگر حفاظ حدیث میں شمار ہے۔ علم فقہ، تاریخ، فرائض، حساب میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ابو الحسین اصفہانی کو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں یاد تھیں۔ بالخصوص بخاری شریف کا تو یہ حال تھا کہ جو کوئی سند پڑھتا اس کا متن یعنی حدیث پڑھ دیتے اور جو متن پڑھتا اس کی سند پڑھ دیتے تھے۔ شیخ تقی الدین نے 4 مہینے میں مسلم شریف پوری حفظ کر لی تھی اور جمع بین الصحیحین کے بھی حافظ تھے۔ صاحب کرامات بزرگ تھے، قرآن پاک کے بھی حافظ تھے۔ کہتے ہیں کہ سورہ انعام ساری ایک دن میں حفظ کر لی تھی۔ ابن السنی امام نسائی کے مشہور شاگرد ہیں، حدیث پاک لکھنے میں اخیر تک مشغول رہے۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میرے والد نے لکھتے لکھتے دوات میں قلم رکھا اور دونوں ہاتھ دعا کے واسطے اٹھائے اور اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ بزرگان محترم، شب جمعہ ہے اور گزشتہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عشرت جمیل صاحب کہ جو میر صاحب کے نام سے اور لقب سے مشہور تھے، حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک طویل عرصہ حضرت نے خدمت کی ہے، صحبت اٹھائی ہے۔ وہ شاعر بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے ایک کلام لکھا ہے جس کا آخری جو مصرع ہے وہ وہی ہے جس کا تعلق ہمارا جو موضوع چل رہا ہے اس سے ہے، تو لہذا اسی سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ نغمہ صلی علی ہے کو بکو، نغمہ صلی علی ہے کو بکو، آپ کا چرچا ہوا ہے 4 سو۔ مطلب یہ کہ حضور کا ذکر دنیا کے ہر کونے میں ہے، ہر جگہ پر ہے، چپے چپے پر جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ نغمہ صلی علی ہے کو بکو، آپ کا چرچا ہوا ہے 4 سو۔ سعد اللہ صاحب اگلا جو مصرع ہے بڑا پیارا ہے، ہاں بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں بھی۔ وہ لکھتے ہیں کر لیتے تھے دل میں گھر ایک آن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے تھے دل میں گھر ایک آن میں، ایک آن یعنی ایک گھڑی میں، جسٹ سیکنڈ، کہ ایک سیکنڈ میں سامنے والے کے دل میں آقا کیا کر لیتے تھے؟ گھر۔ کیسے کر لیتے تھے گھر؟ وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ کر لیتے تھے دل میں گھر ایک آن میں، ایسی پیاری فرماتے تھے آقا گفتگو، ایسی پیاری گفتگو آقا فرماتے تھے کہ سن کر سامنے والے کے دل میں گھر کر لیتے تھے۔ کیسی گفتگو فرماتے تھے؟ مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے، امی جان
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ٹھہر ٹھہر کر ہوتی تھی۔ حضور میرے اور آپ کی طرح جلدی جلدی نہیں بولتے تھے، تیز تیز نہیں بولتے تھے۔ اور امی جان فرماتی ہے چودھری صاحب کہ ایسا بھی نہیں کہ بس بولنا شروع کیا تو بولتے ہی جا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ ہماری گفتگو کیسی ہے۔ خود شیخ زمن کہہ رہے چودھری صاحب نان اسٹاپ ہیں، ہاں کسی بات کو یہ کہہ دے تو پھر مہر لگ گئی، تو نان اسٹاپ گفتگو۔ بلکہ ذاکر بھائی ہم تو دو چار آدمی ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کو اتنا بولنے کا مرض اور بیماری کہ دوسرے کو بولنے نہیں دیتے، باری نہیں آتی سامنے والے کے بولنے کی دوسرے کی، پھر آدمی کنٹال کر بور ہو کر ہے نا اکتا کر کہتا ہے ارے بھائی ذرا کو چپ رہے، ذرا منے ہو تو بولوا دے تو ذرا منے ہو تو جیسے تو بولوا دے ہے۔ یہاں پر ذرا ہماری مائیں بہنیں بھی اس کو سن رہی ہو تو یاد رکھے، وہ بھی صدیق بھائی جب غصے میں آتی ہیں بولنا شروع کرتی ہے تو پھر ہم کو بولنے ہی نہیں دیتی۔ بقول خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ، سعد اللہ صاحب حضرت کے جو بیانات چھپے ہیں فیض ابرار کے نام سے، اس میں ہے فیض ابرار میں یہ بات، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ اتنے سال ہو گئے ہمیں تقریر کرتے، یعنی حضرت کو بیان کرتے، درس و تدریس میں ہم نے اتنا عرصہ حضرت نے فرمایا گزار دیا، لیکن پھر بھی بعض مرتبہ بیان کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ کیا بولوں۔ مضمون کی آمد ہوتی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، لکھنے میں بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے اور بولنے میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اتنے سال ہو گئے لیکن ہمارا تو یہ حال ہے، یعنی حضرت کا، کہ بھئی کچھ بولنا ہو تو سوچنا پڑتا ہے کہ اب آگے بیان میں کیا سنائیں، کیا بات جو ہے وہ آگے کا ہے۔ لیکن پھر حضرت نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ ہماری بیویاں جو ہیں گھر میں، اور انڈیا کے حساب سے فرمایا کہ جب غصے ہوگی اور شوہر پہ بولنا شروع کرے گی، برتن مانج رہی ہے، صاف کر رہی ہے، زبان جاری ہے، کھانا پکا رہی ہے، زبان جاری ہے، کپڑے دھو رہی ہے، زبان جاری ہے۔ فرمایا کہ اتنی مضمون کی آمد کہ پوچھو مت ہے چودھری صاحب، مضمون آتا ہی رہتا ہے کہ بھائی کیسے بند ہو کہ پوچھو مت۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں مضمون کو لانا پڑتا ہے، ہاں کہ یہاں مسئلہ آورد کا ہے اور وہاں مسئلہ آمد کا ہے۔ حافظ یوسف کو معلوم ہوگا فارسی زبان میں جہاں فارسی کے درجات ہے کتاب پڑھائی جاتی ہیں آمدن سی لفظی، تو اس میں ہے آمدن آنا مصدر، تو یعنی آمد کیا آتی رہتی ہے بات، اور آوردن لانا مصدر، یعنی کہ لانا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، سوچ کر لانا پڑتا ہے، اور وہاں آمد ہی آمد، آمد ہی آمد۔ بہرحال تو حضرت نے فرمایا کہ وہاں بس آمد ہی آمد ہوتی ہے، یہاں تو آور۔ تو حضور کا یہ بھی سنیے طریقہ کیا تھا، ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات چیت کرنے کا کیا طریقہ تھا۔ تو فرمایا حضور ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے، تسلسل کے ساتھ، روانی کے ساتھ، تیز تیز بولنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی، مشکاہ شریف میں روایت ہے۔ آگے امی جان فرماتی ہیں کہ حضور جو گفتگو فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صدیق بھائی یوں فرمایا کہ سننے والے کو ہر ہر لفظ، ہر ہر حرف، ہر ہر جملہ، ہر ہر بات، ہر ہر سینٹنس، ہر ہر واقعہ یہ اس کی سمجھ میں آ جاتا تھا۔ کوئی بات ایسی نہیں تھی ہوتی کہ واپس پوچھنا پڑی۔ اسی لیے آپ حدیث پاک پڑھیے،
آپ کو شاذ و نادر یہ بات ملے گی کہ صحابہ کرام نے سوال کیا ہو، ہیں ذاکر بھائی، کہ حضرت آپ نے بات فرمائی ہماری سمجھ میں نہیں آئی، تو میرے سامنے بالکل بیٹھتے ہو اور بند آنکھ سے توجہ ڈالتے ہو مجھ پہ، تو بہرحال ذرا کھلی رکھے آنکھ۔ تو کیا ہے کہ ہر جملہ حضور بولتے تھے تو سمجھ میں آ جاتا تھا۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، حضرت نے خود لکھا ہے، بیان فرمایا ہے کہ میں پہلے درس دیتا تھا تدریس تو میں بہت تیز تیز بولتا تھا، پھر میں نے حدیث پاک میں آقا کی گفتگو پڑھی کہ وہ تو آہستہ آہستہ بولتے تھے، دھیرے دھیرے کلام کرتے تھے، فرمایا کہ میں نے پریکٹس شروع کی کہ میں دھیرے دھیرے بولتا تھا، اور خود حضرت نے بیان فرمایا کہ میں اپنا سبق، اپنا درس ٹیپ ریکارڈ کرتا تھا، خود کرتے تھے، خود ٹیپ ریکارڈ کرتا تھا روزانہ، اور بعد میں گھر آ کر سنتا تھا، اور کل گزشتہ جو میں نے تقریر کی، درس دیا، اس میں اور آج میں کوئی فرق ہے یا پھر یکساں طور پر ہے، یہ میں جائزہ لیتا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک زمانے تک میں نے مشق کی ہے کہ میری گفتگو، میرے بولنے کا انداز، میرے تقریر کا انداز، میرے درس کا انداز، یہ کیا ہو، آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر ہو۔ فرمایا کہ الحمدللہ ایک زمانے تک مشق کرتا رہا، ریکارڈنگ کرتا رہا، خود سنتا رہا، پریکٹس میں نے کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ قابو عطا فرما دیا۔ تو نورانی بھائی، یہی وہ چیز تھی حضرت کی کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ان کا درس مقبول ہوا۔ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے عجیب حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بطور خاص جس کو کہیں گے وہ ودیعت فرمائی تھی، ایک تفہیم کا انداز۔ تفہیم کا معنی ہوتا ہے چودھری صاحب سمجھانا، سامنے والے کے سامنے اپنی بات رکھنا، تو حضرت کے اندر تفہیم کا انداز، سمجھانے کا انداز بہت اچھا تھا، اور وہ تو آپ سب نے بھی سنا ہی ہے، بارہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہے نا؟ ہاں، جس کو ہماری طرف محاورے میں بولتے ہیں کہ گھل کر پلا دینا۔ وہ بچہ پہلے ذاکر بھائی بچپن میں دوا نہیں پیتا تھا، کیپسول، تو کیا کرتے تھے، کیپسول کو کھول دیتے تھے اور اندر جو پاؤڈر ہوتا تھا، مواد ہوتا تھا، تو صدیق بھائی کیا کرتے تھے، گلاس میں ڈال دیا اور اس کو ملا دیا، جیسے وہ پیراسیٹامول ایک گولی ملتی ہے نا، پانی میں ڈالنے والی، تو اسی طرح تو اب وہ بچہ پی جاتا تھا، ورنہ اس کو آپ دوائی پلاؤ تو کیا ہوتا ہے، قے کر دیتا۔ اور نورانی بھائی بچہ ہی کیا، بڑا بھی ایسا کرتا تھا۔ اس میں غلطی کیا کہاں ہوتی ہے وہ دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر 3 ذائقے بنائے، 3 حصے بنائے، بالکل اندر کی طرف گلے کی طرف سے جو حصہ ہے وہ کڑوا ہے، وہ حصہ کیا ہے، کڑوا ہے۔ شروع کا جو حصہ ہے کہتے ہیں کہ شیریں ہے، اور درمیان کا جو حصہ ہے کہتے ہیں کہ نمکین ہے۔ تو 3 ہوتی ہے، وہ تینوں ہو گئی ہے، کڑوا، نمکین اور شیریں یعنی میٹھا۔ اب ہم لوگ دوائی پینے میں غلطی کرتے تھے اور ہو سکتا ہے اب بھی کرتے ہو، گولی پینے میں کیا ہوتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بالکل اینڈ میں رکھے تاکہ جلدی سے ہاں وہ اتر جائے، نالے کے اندر جلدی سے جو ہے وہ چودھری صاحب اتر جائے۔
تاکہ زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے، اور یوں سوچتے ہیں کہ یہاں شروع میں رکھیں گے تو بہت کڑوی معلوم ہوگی، تو لہذا دو مقصد اینڈ میں رکھنے کے کہ کڑواہٹ نہ معلوم ہو یا کم معلوم ہو، اور جلدی سے یہ جو ہے وہ گول ہو جائے بال ہے۔ تو اب غلطی ہی ہم نے یہ کی ذاکر بھائی کہ جس سے بچنا چاہتے تھے اسی جگہ پہ گولی رکھتے ہیں کہ وہ تو حصہ ہی کڑوا ہے، تو اب گولی کیا لگے گی؟ کڑوی ہی لگے گی، ہے نا؟ اب گولی جو ہے وہ کڑوی ہی لگے گی۔ خیر بہرحال یہ تو اللہ کی قدرت پہ مجھے یاد آیا کہ عجیب اللہ تعالیٰ نے جو ہے قدرت بنائی، اور قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مولانا ویسے ہی ایک بات یاد آ گئی قدرت پہ سے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اگر موسم سرما ہے جیسے آج چل رہا ہے ونٹر، تو ماں کے پستان میں اور ماں کی چھاتی سے بچے کے منہ میں جو دودھ جائے گا آٹومیٹکلی گرم ہوگا، اور اگر موسم گرما ہے، سمر ہے، تو اب بچے کے پیٹ کے اندر جو چیز جائے گی، جو دودھ آٹومیٹکلی کچھ کرنا نہیں پڑا، اللہ کی قدرت، اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ گرمی میں وہ ٹھنڈا۔ اور یہی تو ہم کرتے ہیں نا سارے بھائی، کیا کرتے ہیں؟ انڈیا کے اندر تو گرمی میں کیا ہوتا تھا، وہ گاؤں میں تو لہری والے بھی آتے تھے بیچنے کے لیے کہ گرمی کا دشمن ہے، کس کو بولتے تھے؟ واٹر میلن، ہے نا، اس کو بولا جاتا تھا، اور بھی کچھ الفاظ بولتے تھے، بھول گیا، یاد نہیں ہے، کہ گرمی کا جو ہے وہ دشمن تو وہ ٹھنڈا ہے، تو گرمی کے اندر گرمی ہے تو ٹھنڈا، اور گھر کے اندر جو ہے مالدار ہے تو ڈرنک ہوتے تھے، بوتل پیپسی کوک یا جو بھی ہو، اور مڈل کلاس ہے یا ذرا بیچارے نیچے تو اپنا رسنا زندہ باد تو کیا ہوتا تھا، گھر کے اندر جو ہے وہ رسنا ہوتا تھا تو رسنا جو ہے وہ پیتے تھے، اور اگر رسنا بھی نہیں صدیق بھائی تو چلے لیمبو تو کتنے گے لوگ لیمبو نو شربت، تو بہرحال ویسا ہوتا ہے۔ اور ٹھنڈی کے اندر گرمی چاہیے، گرم چیز، تو کوپرا پاک، میتھی پاک، تمہیں تو اوچھو کھا دو، میں نے حافظ یوسف وہ کھا دو چونکہ یہ بھی ڈھابل میں حافظ ہوئے، میں بھی ڈھابل کا حافظ ہوں، اور الامان والحفیظ اس زمانے میں تو لوگ آج 2020 سے واقف ہے، ہم برسوں پہلے واقف ہیں کہ 2020 ذاکر بھائی کیسے کھیلا جاتا ہے۔ بہرحال تو آپ جانتے ہیں کہ اسی طرح سے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آدمی گرمی میں ٹھنڈی چیز پسند کرتا ہے، یہ نیچرل اور فطرت ہے، اور اس کا الٹا آپ جو ہیں وہ جان گئے، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت۔ خیر، تو حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو ملکے دیے تھے کہ ٹھہر ٹھہر کر بولنا اور افہام، تو اس کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے، اور اللہ نے وہ مقبولیت دی دارالعلوم دیوبند میں کہ پوچھیے مت۔ حضرت سے پہلے جو بخاری شریف پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ نے ان کو شیخ الحدیث کا لقب نہیں دیا تھا، لیکن حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب مسند پر جلوہ افروز ہوئے ہیں تو ان کو شیخ الحدیث کا لقب دیا، اور مدرسے میں کوئی ہنگامہ ہو جاتا بچے کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے، محتمم صاحب کے بھی نہیں بعض مرتبہ، تو وہ حضرت کی شخصیت تھی کہ آ گئے تو بچے تمام ساکت ہو جاتے تھے، حضرت کی بات سنتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عزت وہ جو ہے عطا یہ اس ملکی کی وجہ سے، تو یہ مجھے بتانا تھا، یہ سنت کی برکت، یہ اصل چیز بتانی ہے کہ حضرت نے اپنے کلام کو، اپنی بات چیت کو، اپنی گفتگو کو، اپنی تقریر کو، اپنی تدریس کو جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ، عادت شریفہ تھی، اس میں ڈھالا تو دلوں پہ راج کرنے والے بنے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے برسوں جو ہیں وہ بلایا،
تو وہ وہی بات تھی کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ بولنا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس طرح گفتگو کرتے تھے. دوسری ایک بات مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے اس پر کہ بعض علماء بھی عمل اس کے خلاف ہے، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سعد اللہ صاحب یہ بیان کی گئی کتابوں میں، شمائل میں، کہ آقا جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو خالی یہ انگلی کا سیرا نہیں دیتے تھے اور آدھا حصہ نہیں. بعض علماء جب شہرت ہو جاتی ہے یا بعض دوسرے بھی لوگ، تو ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ ہے تو معاملہ. اور یہ تو تم کہہ رہے ہو، میں نے تو نہیں کہا. میں تو چھوٹ گیا. اچھا ہوا آپ نے بول دیا. آپ کی مجلس میں ہونے کی یہی برکت اور فائدہ ہے چودھری صاحب کہ بعض چیزیں بولنی نہیں پڑتی میرے کو. یہ آپ نے کہا ہے، یہ میری گردن پہ نہیں ہے اب. تو خیر بہرحال ایسا ہوتا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے ایسا، پتہ نہیں کیوں ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو وہ ملاقات کریں گے تو بس خالی انگلی دیتے ہیں. میں نے کہا تو سنت کا متوالا ہونا چاہیے، اور بس یوں خالی وہ انگلی کی سیرے پکڑا دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہاتھ دیتے تھے، پورا ہاتھ. جب مصافحہ کرتے تھے پورا ہاتھ جو ہے وہ دیتے تھے. اور حضور اللہ تعالیٰ نے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وہ شخصیت ہے، لیکن فرمایا کہ جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتا تھا، نہیں کھینچتا تھا، حضور اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے. اسی طرح آدمی دلوں پہ راج کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اوصاف دیے تھے کہ آقا کی ایک ایک سنت، ایک ایک ادا، ایک ایک عمل تسخیر والا تھا کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا. شرط یہ ہے کہ دل میں کدورت، حسد، یہ اللہ بلائیں بھری نہ ہو، ورنہ آدمی کھینچا چلا آتا تھا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیت سے تعلق تھا اور بڑے عالم دین تھے یہودیت کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینہ شریف آمد ہوئی تو وہ خود فرماتے ہیں، مفہوم ہے، یہ ایمان لے آئے ہیں بعد میں، کہ جس چیز نے مجھے متاثر کیا، میرے دل پہ راج کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میری کشش ہوئی، میں کھینچا چلا گیا. فرمایا کہ دو بات، یہ ترمذی شریف کی روایت، مفہوم ہے. فرمایا کہ ایک تو میں نے آقا کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے اندر سے یہ کہا لیس بوجہ کذاب او کما قال، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نا کہ ہر ادا اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ دی تھی، ہر چیز کہ آدمی کھینچا جو ہے وہ چلا آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے اندر کدورت نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو. ورنہ بڑے سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اس کو کیا کہیں گے، اس کو کمال دیا ہو، لیکن آنکھوں کے اندر پیلا پن ہے تو اسے کمرہ ہے تو پیلا پن ہی نظر آتا ہے نا نورانی بھائی. ہاں، باقی اگر خالی اس ذہن ہو، دل کے اندر یہ نہ ہو تو وہ کھینچا چلا آتا تھا. تو فرمایا ایک تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا. اتنا تو ذاکر بھائی ہم بھی جانتے ہیں صدیق بھائی کہ بعض مرتبہ آدمی آتا ہے اور بڑی میٹھی میٹھی گفتگو کرتا ہے، ہم سنتے ہیں، જરા હજુ તો તે જાય નહીં ને નહીં સંભળાય એટલો આપણને અંદાજો થાય કે હવે હું બોલા તો નહીં સંભળાય, કે એક નંબરનો જુઠ્ઠો છે. હે સદુલ્લાભાઈ બોલતે કે નહીં તે કે બરાબર ફેંકીને ગયો એમ કે ને હંભેવાળાને भी કે એક વાત એની માનતો ન ખેંચે. वो इतना मलका और इतनी चीज़ तो आदमी को अल्लाह ने भी जो है वो दी हुई होती है, इतनी फिरासत तो वो समझ गए.
اور دوسرا فرمایا کہ حضور کی بات نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام نے اور آپ کے اس کمال نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلی اور میرے کان میں پہلی مرتبہ پڑی حالت کفر میں، وہ یہ تھی کہ آقا یوں فرما رہے تھے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، کہ یہ فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ادھر بھی عبداللہ بن سلام ہے اور ادھر حضور اکرم کی زبان مبارک سے پہلا ہی جملہ نکلا افسوس سلام، اور اخیر میں بھی ہے تدخل الجنت بسلام، اور عبداللہ بن سلام سن رہے ہیں پیارا کلام، تو دل کی دنیا جو ہے وہ بدل گئی کہ میں نے حضور سے سنا کہ سلام کو پھیلاؤ، کھانا جو ہے وہ کھلاؤ۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں اسی ملک میں، وہ فرماتے رہتے ہیں، میں نے ان سے ایک سے زائد مرتبہ سنا، ابھی بقید حیات ہے، میں کسی وجہ سے نام نہیں لے رہا، تو وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جگہ جگہ کھانا کھلانے کا ذکر ہے، لیکن ہم نے ایک خاص گروپ، آپ سمجھ گئے کہ ان کے یہاں لنگر چلتا ہی رہتا ہے، دیگیں چڑھتی ہی رہتی ہے، عرس چلتا ہی رہتا ہے۔ فرمایا ہم نے دیکھا دیکھی حضور کے اس عمل پر عمل کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر چودھری صاحب عمل ہی بند کر دیا، ورنہ جگہ جگہ کھانا کھلانے کا ذکر ہے حدیث میں کہ بھئی کھانا کھلاؤ، کھانا جو ہے وہ کھلاؤ حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو۔ خیر بہرحال آگے فرمایا تہجد کا بیان ہے کہ تم رات میں نماز پڑھو ایسے وقت میں کہ لوگ سو رہے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہے ہو؟ مناجات کر رہے ہو۔ فرمایا یہ کام کرو گے انشاءاللہ عافیت کے ساتھ جنت میں سلامتی کے ساتھ کیا ہو جاؤ گے؟ داخل ہو جاؤ گے۔ تو عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو۔ تو وہی میر صاحب نے لکھا ہے کہ کر لیتے تھے دل میں گھر ایک آن میں، کر لیتے تھے دل میں گھر ایک آن میں، آقا کرتے تھے ایسی پیاری کرتے تھے آقا گفتگو۔ دوسری بات سنو، یہ سنت کا ہی بیان ہو گیا، ویسے ہمارا نماز کا یہ تھا لیکن الحمدللہ بات وہی ہو رہی ہے۔ تو دوسری بات سن لو، اس پر بھی عام طور پہ لوگوں کا عمل نہیں ہوتا، علماء کا بھی عمل نہیں ہوتا بہت سے، یہ بھی حدیث میں ہے۔ اس کی راوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہماری دوسری جو ہیں والدہ امی جان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک بیوی، وہ فرماتی ہیں جس کا مفہوم یہ ہے حافظ صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات کرتے تھے تو ملا کر نہیں پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ کیسے پڑھتے تھے؟ ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، اور فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر ٹھہرتے تھے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس طرح نہیں پڑھتے، دونوں بتاتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، حضور ایسے نہیں پڑھتے تھے، یہ آگے آپ ملا کر پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جو ہیں وہ پڑھتے تھے۔ مجھے بھی ایک عرصے تک معلوم نہیں تھا، صاف بات نہیں معلوم تھا، جب سے معلوم ہوا ہے الحمدللہ جو ہے اللہ توفیق دیتا ہے تو کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کرتا ہی ہوں، کوشش جو ہے بہرحال کرتے ہیں اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز میں، چاہے فرض نماز ہو چاہے اپنی نماز ہو انفرادی، قرات اس طرح ہوتی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اس طرح آقا کرتے تھے۔ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرکزہ نے سابق مفتی اعظم ہند سید السادات حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرکزہ کو ایک سوال لکھا تھا کہ حضرت نماز میں ہم جو سورہ فاتحہ کی قرأت کرتے ہیں تو قرأت آیتیں ملا کر کرنی سنت ہے یا ہر آیت پر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیے میں نام آپ کو جو نئی فتاوی رحیمیہ چھپی ہے نا اس میں ملے گا کہ یہ سوال پوچھنے والے اور فتاوی رحیمیہ میں حضرت مفتی صاحب کے نام کے ساتھ یہ چھپا ہوا ہے۔ تو خیر عبدالسلام بھائی بات جو ہے ابھی ختم کرنی ہے، وقت ہو گیا ہے، تو نام بھی ہم نے لے لیا تو آپ کو سمجھ جانے کا کہ اب اسٹیشن آ گیا ہمارا، تو آپ کو ذرا بتا دوں تو حضرت وہ جواب پھر کبھی آپ کو سناؤں گا۔ پھر حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں یہی لکھا کہ بالکل سنت یہی ہے کہ قرأت سورہ فاتحہ کی نماز میں اس طرح ہی کرنی چاہیے کہ ہر آیت پر اسٹاپ کرنا ہے، وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، رکنا ہے۔ یہ سنت ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن سنت ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں کبھی ہمیں ایمرجنسی ہو، جلدی ہو، کوئی اور تقاضا ہو، طبعی تقاضا، بشری تقاضا، کوئی اور، تو الگ بات ہے۔ اور فقہا نے اس میں استثناء کیا ہے تراویح کا کہ تراویح میں چونکہ ذرا لمبا پڑھنا ہوتا ہے اور بڑی عمر کے حضرات بھی ہوتے ہیں، بیمار حضرات بھی ہوتے ہیں، کام کاج سے آئے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں، چونکہ رات کے اندر تراویح ہوتی ہے، دن میں عام طور پہ آدمی کام پہ جاتا ہے، تو اس میں پڑھ لے آیتیں ملا کر تو کوئی بات نہیں، گنجائش ہے۔ ورنہ فرض نماز میں بھی، کوئی فرض نماز میں کس کی جلدی ہے؟ لیکن اب میرا اور آپ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ تراویح کی عادت، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا رمضان گزارو گے 11 مہینے ویسے ہی گزریں گے، ہیں صدیق بھائی؟ تو وہ تو اچھی بات کے لیے کہا تھا کہ نیکی والا رمضان گزارو گے تو 11 مہینے سعد اللہ صاحب نیکی والے گزریں گے، لیکن یہاں 1 مہینہ فاسٹر بالنگ ہوئی تو اب امام صاحب سے بھی ہم یہ چاہت ہماری کہ 11 مہینے بھی فاسٹر ہونی چاہیے بالنگ، ہیں کہ تلاوت سعد اللہ صاحب کیسے ہونی چاہیے؟ فاسٹ جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اور نورانی بھائی سنو ایک بات، فقہا نے لکھا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور سنت ہے تلاوت اسی طرح جو ہے نماز میں کرنی ہے، کسی کو برا لگے سو لگے، سن لینا، کسی کو لگے سو لگے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اعتدال پر مبنی ہے، معتدل ہے۔ اصل میں ہمیں ہارڈ اس لیے لگتا ہے کہ بچپن سے عبدالحفیظ بھائی نماز ہم اسی طرح جلدی جلدی پڑھتے آئے، ہم کو امام بھی ویسا ہی ملا ہے اور مقتدی بھی ہم جو ہیں وہ ویسے ہی، تو اس لیے وہ ایک عادت بن گئی ہے، ایک نیچر جو ہے وہ بن گیا ہے، اس لیے ذرا 2-4 منٹ اوپر ہو۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، જે જેટલો પર્વત તો ને એ જ વધારે બૂમ પાડે, કંઈ કરે નહીં। બહાર જઈને મોહાજભાઈ શું કરે, તારી મારી કરે પેસેજમાં જઈને, મસ્જિદના બહાર જઈને, તો ત્યારે એને કંઈ નહીં, ત્યારે એને જલ્દી નહીં। ને ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جلدی آ گئے ہو پیسیج میں کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ اللہ نے تمہیں جلدی آنے کی توفیق دی، پہلی صف کی فضیلت حاصل کرو۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام کہ بعض لوگ روزانہ جلدی آتے ہیں، پیسیج میں بیٹھے رہتے ہیں نماز سے پہلے اور پہلی صف کی فضیلت سے محروم رہتے ہیں، کہ بعد میں آنے والا پہلی صف میں چودھری صاحب آ جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ احساس نہیں رہا۔ بلکہ بعض مرتبہ تو میں بھی چلاتا ہوں، کوئی اور بھی کہنا پڑتا ہے کہ چلو اٹھو بھائی تکبیر چالو تھی گئی، یہ کہنا پڑتا ہے۔ ہماری مسجد کی بات کر رہا ہوں
کہ آئے ہیں پیسیج میں بیٹھے رہے، بھائی آپ بیٹھے ہیں تو کم از کم اب تو نماز سے پہلے تو جو ہے وہ آ جاؤ. اور یاد رکھو علماء نے لکھا ہے نماز سے پہلے جتنی توجہ میری اور آپ کی نماز کی طرف ہوگی، نماز میں صدیق بھائی اتنا ہی دل لگے گا. حضرت جی اول مولانا الیاس صاحب کاندھروی نور اللہ مرکزہ چودھری صاحب حضرت کے حالات میں لکھا ہے، اس پہ میرا عمل نہیں ہے، صاف کہہ رہا ہوں، اللہ توفیق دے مجھے بھی آپ کو بھی. فرمایا فرض نماز سے کچھ دیر پہلے آ جاتے تھے، سنت وغیرہ پڑھنی ہے پڑھتے تھے، اور مراقبہ کرتے تھے مسجد میں. مراقبہ میں جو ہیں وہ چلے جاتے تھے. مراقبہ کا معنی ہوتا ہے توجہ اور دھیان کس کی طرف لگانا؟ اللہ کی طرف. تو پھر ان کا دل پہلے سے لگا ہوا ہے. گویا میں عام زبان میں ذاکر بھائی سمجھاؤں نیٹ پریکٹس ہیں، آج کی زبان میں نیٹ پریکٹس، کہ نیٹ پریکٹس کرو گے تو پھر اصل جو میچ ہے اس میں پرفارمنس صدیق بھائی کیسا ہوگا؟ بیسٹ اور اعلیٰ ہوگا. اب وہاں نیٹ پریکٹس جو ہے باہر تیری میری ہیں وہ ہوتی رہتی ہے. تو پھر اب امام کچھ زیادہ پڑھے تو شکایت، کچھ دو چار تسبیح زیادہ پڑھ لی تو جو ہے شکایت، نماز میں جو ہے وہ دل نہیں لگتا. وہ کیسے لگے گا؟ اسی لیے تو لکھا کہ یہ وضو سے چلتا ہے. فرمایا وضو میں بلا ضرورت بات مت کرو. جس نمازی نے وضو سے اپنی توجہ دھیان اللہ کی طرف لگائی ہے، آ کر مسجد میں آ گیا، قرآن شریف پڑھا، سنتیں پڑھی، نفلیں پڑھی، متوجہ اللہ کی طرف رہا، تو میں اور آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیں کہ ایک دن ایسی نماز پڑھے کہ وضو سے لے کر فرض نماز کے ختم تک کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرے بلا ضرورت، اور ایک نماز جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، آپ کو مجھے خود زمین آسمان کا فرق محسوس ہوگا. یہ ہمارے اکابر کرتے تھے، اس لیے ان کو جو ہے وہ مزہ آتا تھا. اب جلدی جلدی جو ہے ہماری تو نماز پھر فنش جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تعدیل ارکان بھی جو ہے ہم پھر نہیں کرتے. تو یہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ نماز سے پہلے آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے تھے. لیکن سعد اللہ صاحب گفتگو اس پہ ختم کرتا ہوں. شاعر مشرق علامہ اقبال کے شعر پر، غالباً ان کا ہی ہے، اصل میں ہمیں احساس نہیں رہا پہلی صف کی فضیلت کا، نیکی کا، ورنہ آدمی سامنے آ کر بھی جو ہے ایسا کرے. ابھی باکسنگ ڈے آ رہا ہے، آئے گا ہے معاذ بھائی، تو وہاں تو کیو میں پہلے سے چلے جائیں گے، تو ادھر ادھر بیٹھ کے آدمی بات کرتا ہے نہیں، وہ جو ہے جاتا ہے کہ بھائی اس کی اہمیت ہے اتنی. تو بھائی یہاں آ کر بھی اب کچھ لوگ اس سے برا، پیسے سے برا ہے مسجد میں آ کے پھر بات کرنا. کچھ آ کے مسجد میں پھر ہلکا بناتا ہے. میں کہتا ہوں صف میں آ کر بیٹھو ترتیب، کوئی وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے گا، کوئی وہاں بیٹھے گا، کوئی وہاں بیٹھے گا. اب کیا ہے، نورانی بھائی بیٹھے ہیں تو آ کر جو ہے سعد اللہ بھائی دیکھیں گے، ویسے یہ کرتے نہیں ہیں ماشاءاللہ پہلی سب تو وہ بھی نہیں، نورانی پروت تو بیٹھ لو چالی جگہ جی نے پوچھے ہم کہ آج ہوں حال سے. تو خیر بہرحال اس طرح سے پھر مسجد میں بات کرنا تو اور گناہ کا کام. تو یہ احساس نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کہ بھائی کیا ہے، احساس ہی ختم ہو، یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو آپ دیکھیے پہلی صف کی جن کو اہمیت ہے، ماشاءاللہ حافظ صاحب پہلی صف میں ہوتے ہیں، سعد اللہ صاحب، نورانی بھائی، صدیق بھائی بھی ماشاءاللہ جو ہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے چودھری صاحب، یہ عام طور سے ہیں. لیکن بس وہی ہے، اور یہ بعض مرتبہ بعد میں بھی آتے ہیں تو پہلی صف میں جگہ مل جاتی ہے، اور کچھ اللہ کے بندے پہلے آ کر بھی پیچھے جو ہیں وہ رہتے ہیں، فضیلت سے محروم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. تو بہرحال آج کی بات اتنی، عمل شروع کرو انشاءاللہ. آج سے نماز پڑھیں گے تو جلدی نہ ہو، اتاوڑ نہ ہو، کوئی کام نہ ہو تو سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر کیا کریں گے؟ وقف کریں گے، ٹھہریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی پڑھنے کی اس نیت سے انشاءاللہ. تو دیکھیے نماز میں اور بھی لطف وہ پیدا ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.